الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے یہ قیمتی لمحات، یہ قیمتی گھڑیاں گزری جا رہی ہیں، یا یوں سمجھے دوڑی جا رہی ہیں کہ آج رمضان کی ہم 18ویں سحری کھا کے آئے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کل ہی رمضان شروع ہوا تھا، اور اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب اس نے چلے جانا ہے. یہ قیمتی لمحات، یہ قیمتی گھڑیاں، ان کی قدر کریں، بلکہ اس رمضان کی قدر کریں. جو باقی رہ گیا اس کی قدر کریں، اس کو یوں گزاریں جیسے یہ ہمارا آخری رمضان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو. ہم یہ رمضان ہمارے حصے میں آیا ہے، ہم بڑے نصیب والے ہیں. ہمارا نصیب بڑا اعلیٰ اور افضل ہے، الحمدللہ کہ ہماری قسمت میں ایک مرتبہ پھر رمضان آیا. اگلے رمضان کی گارنٹی نہیں ہے، واللہ ہی نہیں گارنٹی ہے. کوئی بندہ پر امید ہو کے 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ آنے والے رمضان بھی مجھے نصیب ہو جائے گا. یہاں پل بھر کا پتہ نہیں ہے. اپنے ان اوقات کی قدر کریں، اپنی زندگی کی قدر کریں، اس رمضان کی قدر کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے. اور پھر تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکلیں: فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے. إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، بس تھوڑی سی 3-4 منٹ 5 منٹ. لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. میں جا کے صدقہ کر رہا ہوں، تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہوں تاکہ میں نیکوں میں ہو جاؤں. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنا دستور اور منشور صرف یہ بنائی رکھا کہ ہم اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، اچھے گھر میں رہ لیں، اور اچھی گاڑی حاصل کر لیں، اور بینک بیلنس بھی ہمارا بہترین ہو. اور جب ان کو پھر نزا کی ہچکی آتی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، تو یہ آیت، اس کی ترجمانی ایک شاعر نے کی ہے: جب اٹھائیں گے جنازہ مل کے یار، ہاتھ مل مل کے کہے گا بار بار: ہائے ہم غفلت کے مارے مر چلے، ہم غفلت کے مارے مر چلے. کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے؟ آئے تو تھے رب کو راضی کرنے کے لیے، آئے تو تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور ہم کیا کر کے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے گھر والوں کو خوش کر کے جا رہے ہیں، ہم دوست احباب عزیز و اقارب کو خوش کر کے جا رہے ہیں، ہم دنیا والوں کو خوش کر کے جا رہے ہیں. ایک تو موت کا وقت ہوگا، دوسرا وقت قیامت کا دن ہوگا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہائے کاش کہ آپ دیکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ہائے کاش کہ آپ دیکھیں. اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، جب مجرم لوگ اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے: ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا کہ قیامت کا دن بھی ہے، اس دن جزا و سزا ہونی ہے، اس دن نیکیوں نے برائیوں نے الگ الگ ہونا ہے، اس دن چھانٹی ہونی ہے. ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا. فرجعنا نعمل صالحا، اب ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اب ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے. نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے. ہمیں یقین آ گیا، انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا ہے
اب ہمیں پختہ یقین آ گیا ہے. لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے نا تو پھر اسے تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دیتا ہے, تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, آئیں آج اپنا تزکیہ کریں. قد افلح من زکاها, وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. کس سے؟ گناہوں سے. وقد خاب من دساها, اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بسیدہ کیا. کس سے؟ گناہوں سے. علامہ سیف المانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے ہیں, ان من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ بما لا ينفعہ, اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی, اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ان یشغلہ بما لا ينفعہ, کہ وہ بندے کو لا یعنی بے فائدہ کاموں میں مشغول کر دیتا ہے. جو بندہ فضول کاموں میں مشغول ہے, فضول معاملات میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہے, یا وہ مصروف ہو چکا ہے, تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے بندے سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے بندے کے اوقات میں سے برکت اٹھا لیتا ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ مسجد سے دور کر دیتا ہے بندے کو, سجدے کی بھی توفیق نہیں دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, اللہ کو راضی کریں, اللہ کو خوش کریں. اپنے ان قیمتی لمحات کو, یہ جو باقی رمضان کی گھڑیاں رہ گئی ہیں, ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے گزاریں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو لمبی لمبی خواہشات سے اس نے دور رکھا, فرمایا وہی کامیاب ہوگا, اسی کے لیے جنت ہے, اور اسی کے لیے جنت میں فل پروٹوکول ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.